ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو تنہا ہم سب کا خالق و مالک و رازق اور بادشاہ ہے. بیشبہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم سامعین کرام اور پردے کے آڑ میں خواتین اسلامیہ، منیاف حضرات کے درمیان میں قرآن مقدس سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 31 پڑھی ہے، جس کی مناسبت سے میں گفتگو کروں گا. اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتے ہوئے پوری جرات کے ساتھ. وہ موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے ضروری. محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے ضروری اس لیے ہے کیونکہ کفار و مشرکین، اہل کتاب، منافقین، تمام لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے یہ بات بتلائی
اور یہ آیت کریمہ نازل کری کہ اللہ سے محبت کا دم بھرنے والے اور یہ دعویٰ کرنے والے سنیں یہ آیت کریمہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ کر کے سنائیے ان لوگوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. وہی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے تو آپ کے پاس آ کر کے محبت کا دعویٰ اور محبت کا دم بھرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو بتائیے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ان کو بتائیے کہ سب سے پہلے میرے نبی کی اتباع کرو, سب سے پہلے میرے نبی کی بات مانو, میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلو. اللہ رب العالمین سے تم کو محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. یحببکم اللہ, اللہ رب العالمین خود ہی محبت کرنے لگ جائے گا. چاہے کہ ہم ان سے محبت کریں, پہلے میرے نبی کے پیچھے چلو, میرے نبی کی بات مانو, میرے نبی کی اتباع کرو. آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. دوسرا کام یہ ہے ایک تو اللہ محبت کرنے لگ جائے گا, دوسری چیز اللہ رب العالمین محبت جب کرو گے, نبی کے پیچھے پیچھے چلو گے, نبی کی اتباع کرو گے تو تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر, کتنا بڑا کام ہے, کتنا عزیز عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع, نبی کی اتباع پیارا عمل ہے. اور یہاں دعویٰ صرف کرتے ہیں, دعوے سے نہیں بلکہ عمل کے دائرے میں آ کر کے دکھائے. صحابہ کرام نے محبت کیا اور اتباع کیا عمل کے دائرے میں, عمل میں آ کر کے دکھایا, عمل کر کے دکھایا. واللہ غفور رحیم, اور اللہ رب العالمین ہی ہے گناہوں کو بخشنے والا, معاف کرنے والا. پتا چلا کہ جب تک میرے نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے تب تک تم میرے رب سے محبت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتے. آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, بہترین آئیڈیل ہے. نبی جیسے اٹھتے تھے اٹھو, نبی جیسے بولتے تھے بولو, نبی جیسے چلتے تھے چلو, نبی جیسے باتیں کرتے تھے ویسی باتیں کرو, نبی جیسے عمل کرتے تھے, جیسے عبادتیں کرتے تھے, جیسے ذکر و اذکار کرتے تھے ویسے کرو. ان سے ہٹ کر کوئی کام نہیں. اور اس سے بڑھ کر کے جو بات کہی گئی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز دے دے وہ لے لو, جس سے روک دے رک جاؤ. پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ کو جو چیز دے دے وہ حلال, جس سے روک دے وہ حرام. یہ تو پتہ ہوا, اس قرآن کی آیت کریمہ سے ہی معلوم ہوا. آپ سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرنا. نبی جتنا دے اتنا لینا اور جیسے دے ویسے لینا, دو باتیں. تیسری بات جو دے وہ لینا. میں ان دونوں پر بحث کرنے والا ہوں انشاءاللہ العزیز, ہر ایک پر دلیل دینے والا ہوں انشاءاللہ. پہلے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتنا لینا. حدیث پاک سنیں, سورۃ ترمذی کتاب الآداب. وعن نافع ان رجلا عطس الى جانب ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. قال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, علمنا ان نقول الحمد لله. حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے, اچانک مجلس میں ایک آدمی کو چھینک آئی. دیکھیے پوائنٹ دیکھیے, تھوڑی سی ذرہ سی بات پر صحابہ کرام سیریس ہو جایا کرتے تھے, بدعت ذرا بھی دیکھتے تھے فوراً سیریس,
ذرا بھی برداشت نہیں کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عمر اس آدمی کو چھینک آئی تو کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. یہاں بڑی بڑی بدعت ہو رہی ہے اور یہاں ذرا بھی بدعت برداشت نہیں کیا جا رہا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلے وہی کام کرنا. اس نے کہا والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اے آدمی میں بھی تو کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, لیکن نبی نے یہ نہیں سکھایا ہے. یہ جو تو والسلام علی رسول اللہ کا جو جملہ ہے تو نے بڑھا دیا ہے, یہ جملہ تو نے بڑھا دیا ہے, یہ نہیں ہے. بلکہ سکھایا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علمنا ان نقول الحمدللہ, اتنا ہی سکھایا ہے. والسلام علی رسول اللہ کا جملہ تو نے بڑھایا. اللہ اکبر. دیکھیے صحابہ کرام تھوڑی سی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے, یہاں تو بڑی بڑی بدعات و خرافات ہو رہی ہیں پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. تو پتا چلا کہ نبی جتنا دے اتنا ہی لینا. زیادہ لے لیے تو ہضم نہیں ہوتا, ہضم نہیں کر پائیں گے. زیادہ نہیں لینا, جتنا دے اتنا لینا, جیسے دے ویسے لینا. دوسری پوائنٹ حدیث سنیں, صحیح بخاری کتاب الاذان, وعن ابن عباس اقیم صلاة الصبح فقام رجل يصلي ركعتين فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بثوبه وقال اتصلي الصبح اربعا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز فجر کے لیے, نماز فجر فرض نماز کے لیے اقامت بلال نے کہی دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حجرے سے نکل رہے ہیں, ابھی نکل رہے ہیں. اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا ہے اور ستون کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنے لگا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے آتے ہوئے اس آدمی کے پاس گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کپڑا پکڑا اور کھینچا اور اس کے کان میں کچھ کہا اور سیدھا مصلی کی طرف چلے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی, آپ دستور کے مطابق معمولات کے مطابق نماز کے بعد فارغ ہونے کے بعد کمرے میں چلے گئے, حجرے میں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آدمی کو بعد میں گھیر لیا, کہا تم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا کپڑا پکڑا اور کھینچا, تیرے کان میں کیا کہا, جلدی بتاؤ. اس آدمی کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے, کہا جلدی بتاؤ. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کپڑا پکڑا اور میرے کان میں یہ کہا کہ میرے اوپر فجر کی جو فرض نماز ہے 2 رکعت ہی نازل ہوئی ہے, تیرے اوپر کیا وہی اتری ہے, تو 4 رکعت پڑھ رہا ہے. اس حدیث سے 3 باتیں معلوم ہوئی. ایک تو اقامت کرنے والا مؤذن یہ دیکھے کہ امام ابھی آ رہے تو ایسے وقت میں ٹائم بھی ہو چکا ہے, تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اقامت کہہ سکتا ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مصلی پر نہیں پہنچے اور اقامت بلال نے کہی تھی. اب نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. دوسری پوائنٹ یہ معلوم ہوئی کہ جب کوئی فرض نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو جائے, اقامت ہو جائے, تو ایسے وقت میں کوئی نماز نہیں, سیدھا فرض نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی نماز میں غلطی کر رہا ہے, ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہے, سنت پڑھ رہا ہے, تو اس کے کان میں اس طریقے سے بتا دینا اور سیدھے چلے آنا. یہ 3 پوائنٹ معلوم ہوئی اس حدیث کریمہ سے. پتا چلا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو فرض نماز کھڑی ہوتی ہے آ کر کے سنت پڑھنے لگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سیرت سے دیکھیے, اس حدیث پاک سے معلوم ہوا.
नबी जितना दे उतना लेना, नबी जैसे दे वैसे लेना, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दे वो लेना। तीसरी पॉइंट, जो दे वो लेना। एक और हदीस सही बुखारी किताबुल आज़म, वअन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रआ रजुलन ला यतिम्मु रुकूअहु वला सुजूदहु फलम्मा क़ज़ा सलातहु क़ाल लहु हुज़ैफ़ा मा सल्लैत वअहसिबुहु क़ाल लहु मुत्त अला गैरि सुन्नति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये कौन साहबी हैं? सिर्रे रसूल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी राज की बातें इनको बताया करते थे। हजरत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बड़े प्यारे साहबी हैं, सिर्रे रसूल हैं। ये कहते कि मैं बैठा हुआ था मस्जिद में, एक आदमी आया और वो फटाफट 2 रकात नमाज पढ़ने लगा, फटाफट नमाज पढ़ने लगा। मैं बैठा देख रहा था, पढ़ करके उतनी देर में जाने लगा। मैंने कहा हजरत इधर आइए। आया, क्या कर रहे थे? कहा नमाज पढ़ रहा था। हजरत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिर्रे रसूल, इतने प्यारे सहाबी, डायरेक्ट कर दिया उन्होंने, कहा मा सल्लैत, तूने नमाज नहीं पढ़ी। देख लीजिए, जो फटाफट नमाज पढ़ करके जाते हैं ऐसे लोगों के लिए सबक और दर्स है। कहा तूने नमाज नहीं पढ़ी, कहा जाओ फिर से दोहराओ। मेरा ख्याल है कि अगर तुम इसी हालत में पढ़ते पढ़ते मर गए, वअहसिबुहु क़ाल लहु मुत्त अला गैरि सुन्नति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं पा सकते अगर ऐसी नमाज रहा। तो पता चला कि जल्दी जल्दी नमाज भी कबूल नहीं होती है। वो नमाज काबिल कबूल नहीं, उस नमाज पर नबी की मोहर नहीं। जो नमाज सही तरीके से, मुकम्मल तरीके से अदा ना की जाए, तो पता चला नबी जो दे वो ऐसे ही लेना। 3 पॉइंट डिसएग्री है, जितना दे उतना लेना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे दे वैसे लेना। तीसरी पॉइंट है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दे वो लेना। अच्छा भाई, आगे बढ़ करके बात करते हैं, हम अगर कोई काम करते हैं, कोई भी काम, तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। किसी ना किसी काम के हम जब करते हैं उसके पीछे मकसद होता ही है, बगैर मकसद के कोई काम नहीं करते। तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में कुछ फायदा है? कोई फायदा है कि नहीं है? है फायदा, बहुत बड़ा फायदा है। कुरान सुनिए, सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 69, क्या फरमाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। बहुत बड़ा फायदा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में। किसी वली, किसी फकीर, किसी और इमाम की बात में इतना फायदा नहीं जितना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के इमामों के इमाम के पीछे चलने पे और उनकी इत्तबा करने पर इतना बड़ा फायदा है जितना किसी और वली, मुर्शिद, फकीर, पीर, इमाम के पीछे चलने पर फायदा नहीं है। सुन लीजिए, इतना बड़ा फायदा इत्तबा करने से, अल्लाह अकबर, इताअत करने से। अल्लाह ने कहा वमन युतिइल्लाह वर रसूल, जो शख्स भी, किसी को खास नहीं किया, जो शख्स भी अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करेगा वो कल क़यामत के दिन, और हर शख्स चाहता है कि मैं कल क़यामत के दिन सबसे ऊंचे महलात में रहे, सब की ख्वाहिश है, लेकिन काम क्या है? 0 तबके वाला, और ख्वाहिश ऊंचा है। फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, कल क़यामत के दिन ऐसे लोग जो नबी की इत्तबा, उनकी पैरवी करते, उनकी इताअत करते, नबियों के साथ होंगे जन्नत के अंदर। फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना इनाम किया, उनके साथ होंगे कल क़यामत के दिन। मिनन नबिय्यीन,
नबियों के साथ होंगे, वस्सिद्दीकीन, सिद्दीकों और सच्चों लोगों के साथ होंगे, वश्शुहदा और शहीदों के साथ में होंगे, वस्सालिहीन व हसन उलाइका रफीका। और ये कितने ही बेहतरीन साथी हैं क़यामत के दिन जन्नत के अंदर, कितने ही बेहतरीन साथी हैं। तो हर शख्स चाहता है कि मैं इन लोगों के साथ में रहूं, है ख्वाहिश, पूरी मुकम्मल ख्वाहिश है, लेकिन वैसे ही काम करना पड़ता जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है। और जो बातें कुरान और हदीस के मुवाफिक की जा रही हैं, इसी तरीके से मुकम्मल खड़े उतरे तो इंशाअल्लाह साथ में होते, कोई शक नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक है ज़ात और एक है बात। ज़ात कहते हैं मुकम्मल बॉडी, और बात कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली हुई बात। मक्के में एक शख्स रहता है, मक्के में एक शख्स था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत थी पर बात से मोहब्बत नहीं थी। वो नबी का अपना सगा चचा अबू तालिब। दुनिया में दो ही शख्स ऐसे गुजरे हैं, सुन लीजिए। अबू तालिब अपने भतीजे से इतनी मोहब्बत और प्यार कि मक्के में कोई उंगली उठा दे तो पता चल जाता, तो कहते अगर किसी ने मेरे भतीजे की तरफ उंगली उठाने की जुर्रत की वो उसके हाथ को काट दूंगा। और आखिरी वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के पास आकर के कहते हैं, चचा जरा कलमा पढ़ो ना, आप हमारी जात को तो मानते हो पर हमारी बात भी मानो, कलमा पढ़ लो। देखते हैं अबू तालिब, एक तरफ भतीजा है, दूसरी तरफ अबू जाल उसके साथी हैं, मामला संगीन है, क्या करें? सोच करके कहते हैं अजतरतुन नार अलल आर, भतीजे मुझे नार तो पसंद है यानी जहन्नम आग, पर आर नहीं पसंद है। कि लोग आर मतलब को लोग कहेंगे कि जिंदगी भर अपने बाप दादा के रविश पर चलता रहा, आखिरी वक्त में वो भतीजे के दिन पर चला गया, ये नहीं पसंद है हमें आर। 2-3 दिन तक परेशान रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा था, सूरह कसस की आयत नंबर 56 नाज़िल हो गई, उतरी, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जानते हैं अच्छे तरीके से आप बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन सुन लीजिए, आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसे हिदायत नहीं दे सकते। हिदायत देना रब का काम है। अगर हिदायत देना नबी के हाथ में होता तो नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को हिदायत दे देते। अगर हिदायत देना नबी के हाथ में होता तो लूत अलैहिस्सलाम अपने बीवी को हिदायत दे देते। अगर हिदायत देना नबी का काम होता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप आज़र को भी हिदायत दे देते। कोई किसी को हिदायत नहीं दे सकता। कहां गए अबू तालिब, कहां गए? सबके ख्याल में आ रहा होगा कि जहन्नम में गए, जहन्नम में चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत थी, आपके सामने होते थे, दरमियान में रहते थे, सब कुछ करते थे, फिर भी जहन्नम में चले गए। यहां तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सारा काम हो रहा है, बिदात और खुराफात हो रहे हैं, शिर्क हो रहे हैं। ये कैसे जन्नत हासिल हो सकती है, इनको कैसे मिल सकती है? वो नबी की सेवा कर रहे फिर भी जहन्नम में, नबी की सेवा करके जहन्नम में, और कहते हैं हम कुछ भी करें, हम दामन पकड़ लेंगे चले जाएंगे। नहीं मेरे भाई, आपकी गलतफहमी है। अरे अबू तालिब नबी के सगे चचा हैं, नहीं जा रहे हैं जन्नत के अंदर, खिदमत करके भी नहीं जा रहे हैं, और आपकी सोच, आपकी फिक्र कहां खो गई? आप कैसे सोच रहे हैं? 2-3 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करूंगा, टाइम भी हो गया, इजाजत चाहता हूं। दूसरा वो शख्स मदीने के अंदर रईसुल मुनाफिकीन उबई इब्न सलूल, मुनाफिक ही नहीं है,
ہے بلکہ منافقوں کا سردار ہے. مدینے کے اندر نبی کہتے ہیں یہ نبی کی بات کو مانتا پر ذات کو نہیں مانتا تھا. نبی کہتے نماز پڑھو, نمازیں پڑھتا تھا, نبی کے ساتھ میں بھی رہتا تھا, مسلمانوں کی صفوں میں بھی رہتا تھا, لیکن ہمیشہ اس چکر میں بیٹھا رہتا تھا کہ کیسے ہی موقع ملے نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیے اس کو کہتے ہیں منافق. اور منافق نہ غیر مسلم میں ہوتے, نہ یہودیوں میں ہوتے, نہ عیسائیوں میں ہوتے, منافق مسلمانوں میں ہوتے, منافق مسلمانوں میں ہوتے. لہذا ہوشیار ہو جائیے. یہ آدمی جب مر گیا, بیٹا آتا ہے عبداللہ, اللہ کے رسول آپ تو بڑے پیارے ہیں, بڑے اچھے ہیں, آپ دینے والے ہیں, آپ کے سامنے جو بھی آتا ہے مانگنے والا اسے دے ہی دیتے ہیں, آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. آپ کا جو کرتا ہے نا آپ ہمیں دے دیں, میں اپنے والد کو اس میں کفناؤں گا اور دفناؤں گا, ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین معاف کر دے میرے والد محترم کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ اپنا کرتا نکالا, دے دیا, لے گیا عبداللہ, کفنایا. اور قبر میں اتارنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے پیچھے, کہا ابن سلول کو باہر نکالو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا پیارا نبی, میرا پوری کائنات کو پیارا نبی ملا ہے, نبی کی تباہ کرے آپ. کہہ رہے نکالنے کے بعد اپنی گود میں بٹھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اس کے ہونٹ پر اور کہا نیچے اتار دو. قبر کے اندر اتار دیا گیا, نماز جنازہ پڑھائی, کرتے مبارک دیا, لعاب دہن بھی لگایا. اللہ رب العالمین سب کچھ کمپلیٹ. ادھر حضرت عمر روک رہے تھے کہ مت جائیے, ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جس نے آپ کے لیے ہمیشہ دشمن, آپ کا دشمن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگایا. کہا اللہ, اے عمر, ہاتھ چھوڑا کر کے کہا اے عمر, ابھی تیرے رب نے کوئی حکم نازل نہیں کیا ہے, دیکھ لیجئے حکم نازل ہو گیا. ابھی دفنانے کے بعد, مغفرت کی دعا کرنے کے بعد واپسی کے قدم آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا. راستے میں سورہ توبہ کی سورہ نمبر 9 کی آیت کریمہ نازل ہو گئی, آیت نمبر 188. پڑھ لیجئے, غور کر لیجئے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میں جانتا ہوں آپ نے ایک دو کام نہیں بلکہ تین کام کیے ہیں. لعاب دہن بھی لگایا ہے, اپنا کرتے مبارک بھی دیا ہے, اور دعائے مغفرت بھی کی ہے. لیکن اے پیارے نبی, اگر ایسے ہی مشرکوں کی, ایسے منافقین کی ایک نہیں 70 بار ایسے کی نماز جنازہ پڑھائیں گے, دعائے مغفرت کریں گے, تو ایسے لوگوں کی فلن یغفر اللہ لهم, کوئی بخشش نہیں ہمارے یہاں. اللہ اکبر. دیکھ لیجئے, کوئی بخشش نہیں, نکار دیا اللہ رب العالمین نے سرے سے. کیا کریں گے آپ؟ جنہوں نے بدعت و خرافات کری وہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہو سکتے ہیں؟ کان کھول کر کے سن لے, کان کی کھڑکی کو کھولے اور ذہن و دماغ کو تازہ کر لے. اللہ رب العالمین کی اس زبردست بیان کو, اس بات کو لے کر کے اپنی زندگی میں سنوار لیں اور سوچیں اور غور کریں میرے بھائی. لہذا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبر, منع بھی کر دیا کہ ایسے شخص کے قبر پر نماز جنازہ کیا بلکہ قبر پر کھڑے بھی نہیں ہونے آپ کو. اللہ اکبر. دیکھ لیجئے. خیر, اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ بار اللہ ہم تمام لوگوں کو بتائی ہوئی ان باتوں پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے, ان کی پیروی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہماری زندگی میں بدعت و خرافات اور شرک بھرے پڑے ہیں, ہم گناہ گار ہیں. اے اللہ ہمیں ان سب سے پاک کر کے اپنے وحدانیت کی طرف لا دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم.